کا صحیح نہیں ہے، دیکھو اللہ نے اس کو پکڑ لیا. وہ آنکھیں بھی تو ہمارے جو لوگوں میں نہیں ہیں، تاکہ ہم غلط ہوتے ہم درست ہو جائیں. ہمارا جس نے بھی اکابرین ہیں عقیدت کے متعلق لکھے، لیکن عالم برزخ کے متعلق کسی نے نہیں لکھا. کون کتنے پانی میں ہے. اور ہم دوسرے دھرم کو ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں ان میں بے شمار ان میں جو شاخیں ہیں. پچھڑے ورگ کہتے ہیں، نچلے جو جاتی کہتے ہیں، اچھوت جو کہتے ہیں، اس طرح کا بہت ساری باتیں ہیں. اسلام اس کو ختم تو کیا ہے. حبشی جو قریشی کو ایک کر دیا ہے، عرب اور عجمی کو ایک کر دیا ہے. لیکن آج بھی وہ جو بات اتنی پرانی جو باتیں تھی، کتنے دفتر میں ہم بھی دیکھیں، ہم بھی عربستان میں تھے. اگر ہمیں عربی نہیں آتا، اگر ہم انگریزی اگر بولنا شروع کرے، وہ خود کہتا تھا تکلم العربی، عربی میں بات کرو. عربی میں ایک وہ فخر ہوتا ہے، حالانکہ بڑے ربدار زبان ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، خوبصورت ہے، اللہ کریم خود پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں عربی میں بہترین جو لہجے زبان بولنے والے میں سے تھے. لیکن یہ جو عرب لوگ بولنے کا اندازہ دوسرا ہے، اپنے جو زبان کا لغت کا فخر کرتے ہیں. اسی طرح انگلش جو ہے، یورپ کے جو لوگ اس کو انگلش کہتے ہیں، اس میں وہ لوگ فخر کرتے ہیں. فرینچ کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، وہ دوسرے زبان کو مانتا ہی نہیں ہے. چلتے 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 مجبور ہو کے آج کچھ انگلش ان کو سیکھنا پڑتا تھا، سفارت خانے کی وجہ سے، کچھ لوگ آتے جاتے ہیں ٹورسٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ سیکھنے لگے. ہر ایک میں وہ جو ایک طرح کا اپنے زبان میں محبت کرنا اور بات ہے، لیکن ہٹ درمی یہ پسندیدہ نہیں ہوتا. تو ابوظہبی میں حضرت شیخ جب تشریف لے آئے، اپنے انڈین مسلم ایسوسیشن میں ان کا پروگرام رکھے، میں ان کا جو استقبال اپنے زبان تمل میں نے کیا تھا، وہ اس لیے وہ تمل والوں کا تھا. ناظم اعلیٰ سلسلے کے کہنے لگے آپ کو زبان ہمیں ایسے لگا، حالانکہ آپ بھی تو 2 دن سن رہے ہیں، جیسے کنکریوں کے ایک ڈبے میں ڈال کر جو ہلاتا تھا آواز آتا ہے، ایسا ہمیں جو سمجھ آیا اتنا سمجھ آیا. حالانکہ ہم نے دیکھا سندھیوں کو، سندھی خود یعنی کہ اپنے زبان میں بڑے فخر کرتے تھے، وہ موسیقی زبان وہ کہلاتے تھے، سندھی زبان. اچھا پنجابی میں زیادہ لطیفہ ہوتا ہے، وہ سکھوں سے بھی لے لیجئے، آپ پنجاب کے اس طرف کو لے لیجئے. اچھا اردو میں کہنا شروع کرے، نہیں آپ نے پنجابی میں جو مزہ آتا ہے وہ دوسرے زبان میں مزہ نہیں آئے گا، پنجابی میں کہے گا. حالانکہ لغت کیا ہے، ایک دوسرے کا پہچان ہے. میں کیا ہوں، آپ کیا ہے، اپنے گھر کا جو پہچان کیا ہے، دنیا میں زندگی کے جینے کا ایک پہچان ہے، لغت ہے. اس میں فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس دین اسلام میں اتنے جو شاخیں، اتنے جو مکتبیں جو بن گئی ہیں، لیکن جتنے بھی مکتب جب دیکھا گیا ہے، سب کا جو بڑے بڑے جو علماء حضرات ہو، یا بڑے بڑے پیر و مرشد حضرات ہو، بڑے بڑے فلاسفر ہو، ان سب کا اپنا اپنا ایک عقائد رکھتے ہیں. اس حساب سے
لوگوں کو تربیت بھی کرتے ہیں، ہر ایک نماز کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، حج کو بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، لیکن رب جلیل کا جو قرب کا جو بات آتا تو سب کے پاؤں پھسل جاتا ہے۔ طریقت کو تو دنیا میں 4 طریقت ہم مشہور سمجھتے ہیں، لیکن اس 4 ہی نہیں ہے، 400 ہے۔ ابھی جب حال ہی میں سری لنکا گیا، انہوں نے ایک بہت بڑا تصویر لگا کے رکھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہے۔ رابطہ ہے؟ نہیں، کوئی رابطہ ہوتا تو نہیں ہے۔ کوئی تربیت ہے؟ نہیں، کوئی تربیت بھی نہیں ہے۔ ایک خاندانی پیر جو چلے آتے ہیں ان کا تصویر رکھ لیتے ہیں، یہ ایک ہمارا پیر صاحب کہنے کے لیے، جیسے جو بتوں کو بناتے ہیں یہ ہمارا پسندیدہ بت ہے، اسی طرح ایک پیر صاحب کا تصویر رکھ لیتے ہیں، ہمارا پیر ہے۔ ابھی سلسلے کی جب بات کرتے ہیں کسی کا، یعنی شروعات ذکر، ابھی دیکھیں نا ایک صاحب کہنے لگے ہمارا جو نماز برقرار نہیں تھا، چھوٹ چھوٹ کر ہم نماز ادا کرتے تھے، ذکر اذکار شروع کیا، ہمارا نماز میں ایک پابندی ہوئی، ایک ہمیں احساس ہوا ایسا نہ ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اپنے وقت میں ادا کرنے والے جو چیز ہے، اپنے مرضی سے نہیں ہے، رب کے مرضی سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے جو کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ اب کہیں کسی کے صحبت میں بیٹھنے سے، حالانکہ اتنے جو طریقت کے بات ہم سنتے ہیں، ان سے بیٹھ ہو جاؤ، نماز کا چھوٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کچھ پیر صاحب کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے، ہمارا پیر صاحب کو نماز ہمیشہ جو مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے، ہمارا مریدین کے سب کے ساتھ ایک ساتھ لے کے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو مریدین کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نماز وغیرہ ادا کرنے کا۔ اب بندہ جب تلاش کرتا ہے میں اپنے جو کسلانیت پہلے سے ہے مزید اور کسلانیت اختیار کرنے کے لیے کسی پیر کے سہارا لیتا ہے، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ یہاں ہر ایک سے سوال کرتے ہیں جو مراقبہ سلوک کے آگے جو چند قدم رکھنے کے لیے، کیا واقعی آپ کے پاس تہجد کا جو سامان ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ اگر تہجد کا اگر بنیاد نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں آگے کتنے بھی تیر مارے گا یہ بیکار ہے، یہ صبح اٹھنے کے جو لائق نہیں رہتا، پھر آگے کتنے بھی تیر مارے کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ مرکز میں ہمارا جو عالم دنیا کا جو مرکز منارہ میں جو ہوتا ہے، وہ جب کسی کو ہم پیش کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا تہجد کتنا ہے، آپ کے تسبیحات کتنا ہے، درود شریف کتنا ہے، اشراق کتنا ہے، چاشت کتنا ہے، اوابین کتنا ہے، دعوت تبلیغ کا کام کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک فارم دیتے ہیں، اس میں وہ اوپر کا جو خاطہ جو ہوتا ہے اس میں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پوچھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ یہاں تو ابتدا مراقبہ کیوں ہم ہی نے لے آ کے ان سب کو وہاں پیش کرنا ہوتا، اور اب نہیں بنائے تو وہاں جا کے ہم نے کیا ہمارا منہ کالا کرنا ہے؟ اس لیے لوگوں کو شروع سے ہی وہ عادت ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس میں وہ پختگی آ جائے، وہ احساس، وہ مضبوطی، وہ جو رجوع الی اللہ، خشوع الی اللہ، خضوع الی اللہ، ساری چیزیں پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے، آگے چلنے میں دوڑنے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وہی ہے جب بچوں کو جو انگلی پکڑ کر لے جا کر پھر اس کو چلا کے پھر اس کو دوڑا کے آگے جا کے اچھا پہ بستہ ڈال کے اس کو بھی اسکول جا، مدرسے جا، اس طرح کو ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو تربیت و تعلیم جو ہے سلسلہ تصوف میں،
یہ احسان کا جو بنیاد اگر مضبوط ہو، اس کا جو اسلام کا بنیاد مضبوط رہتا ہے. ورنہ اسلام کے نعرے بازی دنیا میں کوئی کم نہیں ہے. ہر جگہ پہ دیکھیں نعرے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور احسان کے متعلق پوچھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. ان سب کا خیال یہی ہے دنیا میں جتنے بھی پیر صاحب بیٹھے سارے ٹھگی ہے، کوئی بھی صحیح نہیں. میں اسی لیے تو پچھلی بار بھی یہ میں نے ذکر کرنا پڑا، اس لیے ہمیں کیا کر رہے ہیں اس کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے اپنے حساب سے لوگ جا کے بیعت ہو جاتے ہیں، اپنے عقیدے کے حساب سے، اپنے نسبت کے حساب سے، مدرسے والے مدرسے والوں سے، تبلیغ والے تبلیغ والوں سے. اس طرح کا جو بات ہوتی ہے، تصوف کا بنیاد کیا چیز ہے اس کو وہ نہیں سمجھے. جس کو انہوں نے بزرگ سمجھا اس سے جا کے بیعت ہو جاتے ہیں. کیا یہ کچھ دے گا؟ تصوف کا سلوک عطا کرے گا، پرواز دے گا. اس لیے میں نے صبح جب میں نے حضرت شیخ بات میں نے صاحب کے سامنے رکھا، جو شیخ کو آپ دیکھنے کے لیے کیا واقعی مسجد نبوی کو رسائی اس کے پاس موجود ہے، آپ دیکھیے گا. پھر مسجد نبوی کا اس کا جو نسبت نہیں ہے، اگر وہ پوچھتا ہے وہ کیا چیز ہے، پھر تو اس کا مطلب وہ جاہل ہے. پھر اس سے جو بیعت بھی جو حرام ہو جاتا ہے. لیکن آج صبح شام جو تسبیح دیتے ہیں اس سے بھی بے حساب لوگ بیعت ہو جائے. کتنے لاکھوں مریدین ہیں، کیوں؟ کرنا کچھ نہیں ہے. نہ صاحب پیر کو کرنا کچھ نہیں ہے، نہ جو صاحب مرید ہوتے ہیں ان کو بھی کرنا کچھ نہیں ہے. نہ کچھ کتابیں، نہ کچھ تربیت. بار نماز پڑھ لیا کرو یار. ذکر الہی کا جو تربیت میں آدمی جب قدم رکھتا ہے، ایک جذبہ روح میں پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت اس کو پیدا کیا جاتا ہے. شیخ سے کہتے ہیں آپ توجہ کیجئے. توجہ کیا چیز ہے؟ ایک سوئچ آن ہے. اپنے سینے کو جو روشنی اس کے طرف یعنی کہ موڑ دے. آپ توجہ کیجئے. آپ ادھر ادھر گردن گھماتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کم سے کم میری باتوں کا آپ توجہ کیجئے. آپ میرے طرف مڑتے ہیں. شیخ سے کہتے ہیں آپ میرا توجہ کیجئے. شیخ آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو فوراً ایک لائٹنگ یعنی کہ آپ کو طرف موڑ دیا جاتا ہے. اب وہ روشنی میں ہمیں اضافہ ہوتا ہے. توجہ کا درخواست کرنا غلط تو نہیں ہے، یہ سلسلے میں عام ہے. لیکن اس توجہ کے ساتھ ساتھ اپنے جو نیگیٹو وائر بھی پاس میں ملانا ضروری ہے. تب جا کے سپارک ہوتا ہے، ورنہ سپارک نہیں ہوگا، وہ روشنی نہیں ہوگی. سلسلے میں یہ بابرکت والا جو راستے میں اکثر یعنی کہ لوگوں کا شکایت ہوتی ہے، بیماروں کا. بھائی ہم کس سے کہیں؟ پیر صاحب کو کہہ دیں. کاروبار کو کچھ ڈگمگانے لگ جاتا تھا، پیر صاحب کو کہہ دیں جو دعا کر دے اور ہمارا کاروبار صحیح ہو جائے. ایک میں نے حضرت شیخ سے سوال کے طور پر انہوں نے کیا ہے. ایک خاتون لکھتی ہے سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنی مشکلیں، مصیبتیں، مشقتیں اور یعقوب علیہ السلام پریشانیاں زیادہ ذکر اس میں ہمیں تلاوت میں ملتا ہے. لیکن ان کے بھائیوں کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے. تو حضرت فرمانے لگے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر مشکلیں، مصیبتیں ٹوٹ پڑتا ہے. بیماریاں، پریشانیوں کے بیچ میں گزر کر نکلتے ہیں. اور اس لیے نبی تھے تو ان کے ساتھ کیا گزرا ہے یہ ارشاد اللہ کریم فرماتے ہیں. جو نبی کے ساتھ کیا گزرتا ہے. جتنے ان کو جو بھائی تھے، جو 11 جو بھائی تھے وہ تو نبی نہیں تھے، تو ان کے بعد ذکر کرنا کا اللہ کریم کوئی ضروری نہیں سمجھا. معقول جواب تھا. ابھی صوفی حضرات جو ہوتے ہیں، ابھی یہ جتنی مراقبات سلوک ہم جو پرواز کرتے ہیں، یہ خوشحال میں نہیں تیر سکتے ہیں، خوشحال میں نہیں دوڑ سکتے ہیں، اور خوشحال میں نہیں اڑ سکتے ہیں. اس میں کبھی گردن دبتا ہے،
بخار آ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، چارپائی میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بچے کے بیماریاں ہونا، بیویوں کو جو تعلق بگڑنا. اس لیے تو جب ہم اس میں قدم رکھے، کچھ باتیں میرے ساتھ بھی ایسے جو ہونے لگا، میں خلیفہ مجاز کو میں نے بتایا تو فرمانے لگے آپ نے شیطان کو چھیڑ دیا، اب شیطان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. العین ایک بستی ہے ابوظہبی کے میں قریب ہے، بڑے اچھے بہترین شہر ہے. کچھ ساتھی وہاں مرکز کچھ بنائے، کچھ اللہ اللہ کرنے لگے. ایک کچھ دن ذکر کیا، اس کا کشف ہو گیا. وہ کہنے لگا میں نے دیکھا ذکر کرتے ہوئے شیطان سب کو مکہ مار رہا ہے. اور ایک آدمی کا نام لے کے خاص بتایا، اس کو زیادہ وہ پٹائی کرتا تھا. اگلے دن وہ نہیں آیا تو اسے جا کے گھر میں جا کے ملے، کیوں بھائی کیوں نہیں آیا؟ نہیں، اس نے بتایا مجھے شیطان پٹائی کرتا ہے. بھائی آپ اللہ اللہ کا جب نام لیتے ہوئے جب شیطان پٹائی کرتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کا؟ حضرت کو کسی نے اس زمانے میں خط لکھے، حضرت شیطان اتنا ہمیں جو پریشان کرتا ہے، کیا واقعی یہ ذکر کریں یا چھوڑ دیں؟ حضرت فرمانے لگے چھوڑ کے دے دیکھو اور کیا کرتا ہے. کیا وہ چھوڑ دے گا؟ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا؟ پہلے مشکل پہ قابو آتا تھا، ابھی آسان سے قابو آ جائیں گے. پہلے لگام ڈال کے آپ کو کھینچتا تھا، ابھی لگام کی ضرورت نہیں ہے. آسان سے جو کام اس کو کرنا تھا آپ کے ذریعے کر لے گا. ساری زندگی اس شیطان کو بغل میں رکھ کر ہم جیتے ہیں، پر اللہ کا تعلق چھوڑ دیں گے وہ تو ہمارا بغل میں رہے گا. وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اتنا قریب آ جاتا ہے ہمارے جو معاون، ہمارے جو تعاون کرنے والے ہو جائے گا. پہلے دور سے بولتا تھا، کچھ لوگ چلتے تھے کہیں کوئی کسی کو ان میں سے بلانے کا آواز آیا، وہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگے جو آواز میں سنتا ہوں آپ لوگ بھی سنیں؟ نہیں ہم تو نہیں سنے. وہ سمجھ گئے وہ بلا رہا ہے، شیطان بلا رہا ہے. مڑ کے دیکھنے کا دیر ہے، لبیک کہنے کا دیر ہے، پھر وہ وارد ہو جائے گا اندر. ہمارے چاروں طرف ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یہ نہ سمجھے بڑے جو زمانہ گزر گیا ہے اس سے پہلے کا پیدائش ہے. ساری زندگی ہمارا جو قرین، وہ جو جن ہوتا ہے ہمارا جو ساتھ رہتا ہے، اس کا نام قرین ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ کریم بتاتے ہیں اس کا نام قرین ہے، اور قریب رہے گا. ہمیں ایسا جو مشورہ دے گا جیسا ہمارا جو درد دل والا ہے. آخر لے جا کے ابلیس کا حوالے کر دے گا، بھائی ساری زندگی میں نے اس کا جو پالن کیا ہے ابھی تیرے حوالے. اب اس کا حوالے جب ہو جائیں گے، کیا واقعی کیا ایمان ہمیں نصیب ہونا ہے؟ یہ زندگی ایک جنگ ہے، لڑنا ہے. یہ جتنی جو تعلق میں ہمیں محنت مشقت اور جو کرتے ہیں، سمجھو اللہ کا احسان سمجھو. ہمیں کسی کو کہنا ہمیں شرم آتا ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور سیدھے سے ہم کہہ دیتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہم تو اللہ کا شکر گزار، اللہ کا جو کچھ ہم نے ادا کیا. تو بیمار بھی دیا اللہ سے ہم شکر کریں گے، تو شفا بھی دیا اللہ کا شکر کریں گے، ہم شکایت نہیں کریں گے. کیونکہ شکایت کافی ہے ہمارا مراقبہ مٹانے کے لیے. شیخ کے متعلق بھی شکایت مت کیا کرو، اللہ کے متعلق بھی شکایت نہیں کیا کرو. یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کو جو نعمت ہیں، چند یعنی کہ محنت مجاہدے سے ملتا ہے. کیا ہم جاتے ہوئے کسی اور کے جو جولی میں ڈال کر جانا ہے تو ہمیں اپنے ساتھ میں لے جانا ہے. جو مراقبہ سلوک جو ساتھ ساتھ اپنے جولی میں ساتھ میں قبر میں
لے جا کے بیٹھیں گے اس وقت احساس ہوگا. حضرت شیخ بھی فرماتے ہیں آخر میں جو آنکھیں جب بند ہوتا پتہ چلے گا اس نے کیا کھویا کیا پایا. ہر سانس کو اس نے ضائع نہیں ہونے دیا, ہر دھڑکن کو اس نے ضائع ہونے نہیں دیا. ہمہ وقت اللہ کو جو رابطے میں رہا کیا وہ ضائع ہو جائے گا؟ کچھ باتیں, کچھ ہوائیں, کچھ طوفانیں ہمارے ساتھ ایسی جو آتا ہے, کچھ سامنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, کچھ یعنی کہ کمبل اوڑھ لیتے ہیں, کچھ چھتری میں بچھا لیتے ہیں, لیکن چلنا ہے, آگے چلنا ہے, ایک جگہ پہ بیٹھنا نہیں. اس لیے یہ احساس کو ہمیں باندھنا ہے. یہ ہے مشکل بھی ہے, مصیبت بھی ہے, بیماریاں بھی ہے, ہر نقصان بھی ہے, اور اللہ کریم نے ہمارے ساتھ ایک ہمارا جو کمایا ہوا جو مال ہے, جو اللہ نے جو دیا ہے, ہم تو بڑی مشکل سوچتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے. میرے اپنی محنت سے میں نے گھر بنایا, میرے اپنے محنت سے میرے کھیتی میں نے کیا ہے, میرے اپنے محنت سے میرے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا ہے. یہ سارے اپنے 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 کے ترجمہ کیا ہے؟ انا, میں. اب کہتے رہتے ہیں. اس مال میں تھوڑا سا اگر چلا گیا ہمیں تو اتنی دکھی ہم ہو جاتے ہیں, اتنا کمایا اتنا چلا گیا. رب نے کچھ لے لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ ہم سمجھتے ہیں رب بڑے گھاٹے میں, جیسے مکہ مشرکین کافرین جو سمجھتے تھے, اسی طرح ہم بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اسے اپنے خزانہ پورے کرنے کے لیے ہم سے لے کر وہ پورا بھر لیتا ہے. واللہ فقیر, نہیں وہ دوسرا ہے. واللہ غنی انتم الفقراء وہ دوسرا ہے. واللہ غنی ہمیشہ غنی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تمہارا رب کیا فقیر ہے, شاید آپ کو یاد نہیں ہے. ان اللہ فقیر نحن اغنیاء, یہ جو آیت جو ہوتا ہے, ان اللہ فقیر, محتاج ہے. جیسے ہندو دھرم میں اپنے بتوں کو محتاج سمجھ کر اس کے کھلاتے پلاتے سلاتے گھنٹی بجا کے اٹھاتے, اسی طرح اپنے رب کو بھی وہ سمجھ لیے ہیں یہ بھی اسی طرح ہوگا. بیچارہ ہم سے مانگ کر وہ کھاتا پیتا ہے. الحمدللہ پورے دنیا خشک ہو جائے, دنیا فنا ہو جائے, رب رب ہے, رب غنی ہے, اس میں کوئی دوسرے شک کی بات ہی نہیں ہے. اس طرح غنی کا یہ بھی یعنی کہ ایک ہمارا جو دیا ہوا ثمر ہے. ہمارے جیسے نالائقوں کے اوپر اللہ کریم جو مراقبہ سلوک کا قرب الہی میں چند قدم ہم جا کے آگے بڑھے ہیں. اولیاء اللہ کا گنگناتے ہیں, ان کے بت متعلق کی گیت گاتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کا نام لے کر مولود شریف منایا جاتا ہے. کیا اس سلسلے میں ایسے جو بڑے بڑے جو درجے پر لوگ نہیں ہیں؟ آج اسی سلسلے میں عالم العرش والے کافی ہیں. یہ تو دیکھتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتے, بس وہ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں لطائف والوں کو بھی عرش والوں کے ایک ہی جیسا پکایا جاتا ہے, وہ عرش والوں کو علیحدہ تو نہیں بٹھایا جاتا. سمجھ نہیں آتا, یہ نظریں ہمیں کام نہیں کرتا. کون ہے عرش والے؟ حالانکہ ہمارے پاس وہ ایک ساتھی تھا, مدرسے میں حفظ کیا, اچھے مخلص ساتھی تھا. اس نے ایک خواب دیکھا اس مدرسے میں اس سال فارغ ہونے والے میں ایک ولی فارغ ہوگا. تو اللہ اللہ کرتا تھا. تب میں تعجب ہوں, شاید ہمارا جوانی خراب نکلی ہے, خراب گزری ہے. ہمیں کسی نے نہیں بتایا تہجد بھی پڑھنا ہے, لیکن اس بچے نے تہجد کا برقرار رکھا, اللہ اللہ بھی کرتا رہا.
اور مدرسے سے فارغ سے پہلے اس کو مراقبہ ثلاثہ ہوا. مجھ سے پوچھنے لگا، وہ خواب مجھے بتایا، اس سال ایک ولی یہاں سے فارغ ہوگا. میں بولا کون ہے ولی؟ اس نے پوچھا. میں نے کہا تم ہو. مراقبہ ثلاثہ کا بلایت کم ہے. آپ جیسے کسی کو دیکھنے کا اگر صلاحیت ہو، احادیت میں دیکھیں بے شمار بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی. ہمارے سامنے یہ بھی بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، صاحب کشف پہلے تھا، اب ہے، اب بھی ہے. جیسے مکتبہ میں جو بچے پڑھتے ہیں، اسی طرح احادیت میں کافی جو اہل اللہ صالحین بیٹھے ہیں. کیا وہ ولی نہیں ہے؟ ولی ہیں. جس کو احادیت کرایا جاتا ہے وہ ولی کے بارے میں پوچھتا تو وہ پاگل ہے. یہ کون؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. احادیت تو احادیت ہے. یہاں تو ہم سوچے نہیں، ہم سے پوچھے نہیں. احادیت یہ مارش کے جو کلاس میں جا کے سبھی بیٹھے، حضرت شیخ بھی کرا دیے ہیں. بھائی عالم العرش ہیں، کتنا غذا ڈالتے ہیں، کتنی مضبوط ہیں، اللہ جانے وہ جانے. لیکن عالم عرش با کمال جو سلوک ایک منصب ہے، اس سلسلے میں وہ لوگ ہیں. کسی سلسلے کا ساتھی، اس سلسلے کے ساتھی سے ملاقات کیا، اس نے مجھے آپ کو تربیت کیا ہے؟ یہ بتانے لگے ہم ساتوں لطائف کرتے ہیں اور مراقبہ رابطہ عرش کرتے ہیں. ارے رے 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 شروع میں ہی ہمیں تو ساری زندگی تک تصور نہیں ہے عرش تک جو مراقبہ کرنے کا. مراقبہ رابطہ عرش ہے، یا تو عالم العرش میں خود موجود ہیں. آپ کے احساس کیجئے گا اللہ کریم کے جو احسان ہے. کہیں ایسے جو چشمے جو کھول دیتے ہیں تو بے نیاز ہے، جو پلاتا جاتا ہے ہم بھی پیتے رہتے ہیں. اور شاید ہم زیادہ تر شکر ادا کریں. لئن شکرتم، کیا معلوم ہے عرش تک کیا یہ سلوک ختم ہو گیا، آگے نہیں جانا. ایک صاحب منارہ پہنچے تو انہوں نے سوال کیا، وہاں کا جو کشف والے سب کو تفتیش کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، آپ کا مراقبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عالم العرش ہے. اچھا مطلب کب ہوا؟ کوئی 10 سال 20 سال ہو گئے. ابھی کیا آپ عالم الامر کا مراقبہ کرتے ہیں؟ عالم العرش کا، عالم الامر کا کیا قریب ہے؟ اتنی بعید جو مراقبہ جو ہوتا. لیکن سلسلے کے جو مشائخین ہیں عالم العرش تک روک دیتے ہیں. روکنا مطلب کیا ہے؟ ساتھی کا سفر کو نہیں روکتے. ساتھی کا جتنے استطاعت ہے وہاں تک وہ جا سکتا ہے. اپنے طرف سے بٹھا کے پرواز کرانا روک دیتے ہیں. اگر استطاعت ہے، آدمی باقی اس میں جو صلاحیت رکھتا ہے، محنت مجاہدہ کرتا ہے، خود دوڑ کر چلے. عند اللہ کی طرف سے ایک توجہ. اب دیکھیں مشائخین سے پہلے ہم لطائف کرتے ہوئے توجہ کا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. مسجد نبوی میں کچھ جو مراقبات کے بعد مسجد نبوی کا حوالے کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت شیخ نے فرمایا جس کو آپ پیر کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، اس کے جو رابطہ، اس کے جو رسائی مسجد نبوی میں ہو یہ معلوم کرو. اس لیے کچھ حد تک لے جا کے مسجد نبوی کا حوالے کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کا توجہ سے وہ آگے چلتا ہے، توجہ سے وہ آگے چلتا ہے. یہ شیخ کا کمی نہیں ہے، شیخ کا کمال ہے. مسجد نبوی کا حوالے کرنے کا طاقت رکھتا ہے. کچھ ایسے جو سلوک میں پرواز چلتے عند اللہ کی طرف سے اس بندے کے جو نسبت کو مضبوط کرنے سے دین اسلام مضبوط رہے گا. ان دین عند اللہ اسلام، اس کا پسندیدہ دین کو مضبوط کرنا چاہتا تھا تو اس بندے کو اور سلوک میں آگے لے جاتا ہے. بندے کے سوچ سے زیادہ اس کا جو سلوک اس کو ملتا ہے.
کوئی خواب میں دیکھتے ہیں تو پریشان بھی ہو جاتے ہیں. بھائی کسی کے نظر میں اس کا قیمت نہ ہو سکتا ہے، کسی کے نظر میں اس کا احترام نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے نظروں میں وہ آدمی بیکار ہو سکتا ہے، لیکن عند اللہ کی طرف سے کیا نظر ہے، کیا پسند ہے، کیا محبت ہے، کون جانے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطا ربی. میرا رب کو جو عطا ہوتی ہے اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ جو سلاسل کا یہ جو مراقبات جتنی بھی جو ہیں اللہ کریم عطا فرماتے ہیں. غفلت ہم سے ہو سکتا ہے لیکن وہ برابر اپنے بندوں کو نگرانی سے دیکھتا رہتا ہے اور ہمارا دل کو جو گہرائیوں کو جانچتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اس لیے سلسلے کا یوں ہی نہ سمجھا کرو، اس میں یہ رب العالمین کا ترتیب ہے، مسجد نبوی کا ترتیب ہے. اس لیے اس کا جو پیروی سارا 14 صدی کا کسی ایسے بزرگوں کو مذاق کر دیا پھر بھی ہم گئے. آج لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بزرگ کو مذاق کرنا، کوئی نہ کوئی وہ کیا تھے، فلاں تھے، وہ کون تھے، آپ نہیں جانتے ہیں. زیادہ تر انسان اندھا ہوتا ہے. لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. ہمارا جو ماتیں گے جو پیشانی کا آنکھیں کیا کتنا دور تک جا سکتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ ہے. ہمارا عقل محدود ہے.